اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج بحث جو ہم نے شروع کرنی ہے مبادی النام میں، وہ سوال نمبر 99 ہے جی۔ سوال نمبر 99 کو شروع کرنے سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، میرے عزیزو، ذل المرء فی الطمع، آدمی کی ذلت و خواری طمع و لالچ میں ہے۔ یعنی جو طمع ہے، جو لالچ ہے، اس میں آدمی کی ذلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، حریص کبھی آرام سے نہیں لیٹتا ہے، ایک تو اس کا آرام چلا جاتا ہے، دوسری اس میں ذلت ہے اس کی۔ پھر ایک جگہ کے اوپر مولا فرماتے ہیں، الطمع رق معبد، طمع ابدی غلامی ہے، یعنی جو طمع ہے وہ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ یہ بھی مولا نے فرمایا، لا حیا للحریص، حریص کے پاس شرم و حیا نہیں ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں، الحرص علامت الفقر، لالچ فقر کی علامت ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک تو ہمیشہ کی غلامی ہے عزیزو، دوسری اس کے اندر ذلت ہے، اور سکون بھی آپ جانتے ہیں، لالچی بندے کا سکون بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کا سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرم حیا بھی اس کی اٹھ جاتی ہے۔ سوال نمبر جو 99 ہے، 89، اس کا سوال پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ ما ہوا حکم انا اذا خففت، انا کا کیا حکم ہے؟ اذا خففت، جب انا مخففہ ہو جائے، جب انا کی تخفیف ہو جائے تو اس انا کا کیا حکم ہے؟ انا کون سا انا؟ وہی حروف مشبہ بالفعل والا انا، جب اس کی تخفیف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ ہے جناب سوال۔ جواب عرض خدمت ہے کہ جب انا کی تخفیف ہو جائے تو اس کو ملغا کرنا ترجیح رکھتا ہے۔ الغاء یعنی اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یہ ترجیح رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دونوں جزیں ہوں گی وہ مبتدا اور خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر پہ جو ہے لام ابتدا بھی داخل کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ جو ان نافیہ ہے اس سے اشتباہ نہ ہو۔ انا جب ان بن جائے، جب اس کی تخفیف ہو جائے تو اس کے عمل کو باطل کرنا ترجیح رکھتا ہے۔ پھر اس ان کے بعد جو دو جزیں ہوں گی، مبتدا اور خبر، وہ دونوں مرفوع ہوں گی، اور لام ابتدا جو خبر ہے نا اس پر لام ابتدا بھی داخل کرتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ان ہم پڑھ رہے ہیں یہ انا سے ان ہوا ہے، یہ ان نافیہ نہیں ہے۔ لام ابتدا جب خبر پر لگے گی نا تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ انا سے ان ہے، ان نافیہ نہیں ہے۔ توجہ فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا خففت انا ترجح الغاؤها فیرفع الجزآن بعدها مبتداء و خبرا۔ اذا خففت انا، جب انا کی تخفیف ہو جائے، تخفیف کا کیا مطلب ہے؟ انا سے بن جائے ان، جب انا کی تخفیف ہو جائے، ترجح الغاؤها،
تو اس انا کا الغا کرنا ترجیح رکھتا ہے، اس کو ملغا کرنا ترجیح رکھتا ہے۔ فَيَرْفَعُ الْجُزْآنِ بَعْدَهَا مُبْتَدَاءً وَخَبَرًا، پس اس کے بعد دونوں جزیں مرفوع ہوں گی مبتدا اور خبر کی بنا پر۔ وَتَدْخُلُ لَامُ الْابْتِدَاءِ عَلَى الْخَبَرِ، اور لام ابتدا خبر پر داخل ہوتی ہے۔ وجہ بتائیے کیوں؟ تاکہ ان نافیہ سے جدا ہو جائے۔ نحو ان البدر لطالع، اب یہ جو ان ہے نا یہ انا تھا، انا سے بنا ان، جب تخفیف ہوئی ہے تو دیکھو عمل نہیں کر رہا ہے ابھی۔ البدر اسم ہے، لطالع خبر ہے، اگر یہ عمل کرتا تو بدرا ہوتا، لیکن بدرو پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، عمل اس نے نہیں کیا، ملغا ہو گیا ہے۔ ان البدر لطالع، بدر کہتے ہیں 14ویں کی، چاند کی جو رات ہوتی ہے وہ۔ ان البدر لطالع کہ جو 14ویں کی رات ہے، لطالع وہ کیا ہے؟ طلوع ہے، طالع ہے، طلوع کرتی ہے، 14ویں کی رات طالع ہے۔ مطلب بعدی اگر جان سوال نمبر بعد والا آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوال نمبر 90 ہے۔ ما ہوا حکم انا اذا خففت، انا کا کیا حکم ہے؟ اذا خففت، جب انا کی تخفیف ہو جائے، پہلے انا تھا اب انا ہے۔ انا کا کیا حکم ہے؟ اذا خففت، جب مخفف ہو جائے، تو فرماتے ہیں انا جب مخفف ہو جائے تو اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے جو معذوف ہوتی ہے، اور اس کی خبر جملہ ہوتی ہے۔ انا جب مخفف ہو جائے تو اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے جو معذوف ہوتی ہے، اور اس کی خبر جملہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ان بن جاتا ہے، مخفف ہو جاتا ہے، تو اس وقت آگا جان یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، فعل جامد پر بھی داخل ہوتا ہے، فعل متصرف پر بھی داخل ہوتا ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ بات سنیں، انا جب مخفف ہو جائے، بن جائے ان، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یعنی اس کا جو اسم ہوگا وہ ضمیر شان ہوگی جو معذوف ہوگی، اور اس کی جو خبر ہے وہ جملہ ہوگی۔ اس وقت جو ہے جب ان ہوگا تو پھر یہ جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے، فعل جامد پر بھی داخل ہوتا ہے، اور فعل متصرف پر بھی داخل ہوتا ہے۔ مثال سے آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں، علمت ان الموت قریب، مل شاہد ہے ان، ٹھیک ہے نا، یہ انا تھا، ان بن گیا، تو دیکھو یہ کس پر آیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوا ہے۔ الموت قریب، یہ ان کا جو اسم ہے یہاں وہ کیا ہے جان؟ وہ ضمیر شان ہے، ان کا اسم ضمیر شان ہے۔ الموت مبتدا ہے، قریب خبر ہے، یہ جملہ بن کر ان کی کیا بن رہا ہے جان؟ خبر بن رہا ہے۔ ان کا یہ جملہ خبر ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مثال آپ دیکھیں، اعلم ان لیس للصابر الا النصر، یہاں بھی جو ان ہے کس کے اوپر آیا گا جان؟ لیسا، فعل جامد ہے، تو اس کا جو اسم ہے وہ بھی ضمیر شان ہے ان کا۔ لیس للصابر الا النصر، یہ لیسا اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ جو ہے ان کی خبر ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن آپ کی خدمت میں بات عرض ہے کہ جب یہ انا سے ان جو بنا ہے، جب فعل متصرف پر داخل ہوتا ہے، جب ان فعل متصرف پر داخل ہوتا ہے
تو واجب ہے عزیزو اس ان اور فعل متصرف کے درمیان قد یا سین یا سوفا یا لو یا حروف نفی میں سے کسی ایک کا فاصلہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب یہ ان مخففہ فعل متصرف پر داخل ہوتا ہے تو واجب ہے اس ان اور فعل متصرف کے درمیان ان چیزوں کا فاصلہ ہو، قد یا سین یا سوفا یا لو یا حروف نفی میں سے کوئی ایک ان کا فاصلہ ہوگا۔ کس کس کے درمیان؟ ان اور فعل متصرف کے درمیان۔ ٹھیک ہے، مثالیں تھوڑی لے لیں پھر اس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ دیکھو مثلا عرفت ان قد ینجح اخوکا، یا میرے عزیزو ان اور فعل جو فعل متصرف ہے ینجح، اس کے درمیان کیا فاصلہ آ گیا جی؟ قد، بعد میں ترجمہ کر دوں گا۔ بلغنی ان ستعود من رحلتک غدا، یہاں ان اور اس فعل متصرف تعود میں کس چیز کا درمیان میں ان اور فعل میں فاصلہ آ گیا ہے جی؟ یہاں سین کا فاصلہ ہے جی۔ ٹھیک ہے، یفرحنی ان سوف تحرز منصبا رفیع والی مثال میں کس کا فاصلہ ہے گا جان؟ صوفہ کا، وہ تحرز جو فعل متصرف ہے اور ان کے درمیان صوفہ کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال میں آپ دیکھتے آئیں، تحققت ان لو استعنت بالحاکم لما ضاعت حقوقک، یہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تحققت کے بعد آگے دیکھیں جو ہمارا محل شاہد ہے، ان اور فعل استعنت جو متصرف ہے اس کے درمیان یہاں فاصلہ ہے، لو کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بات آپ کی خدمت میں بتائی ہے کہ جب ان داخل ہوتا ہے یہی مخففہ فعل متصرف پر تو ان اور فعل متصرف کے درمیان فاصلہ لانا واجب ہے، یا قد کا یا سین کا یا سوفہ کا یا لو کا یا حروف نفی میں سے کسی ایک کا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ اب میں مطلب کا ابھی آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے نا میری بات کو لینا۔ بات یہ ہو رہی ہے ہماری کہ انا جو حروف مشبہ بالفعل ہے جب بن جاتا ہے میرے عزیزو ان، اس کی مطلب ہے تخفیف ہو جاتی ہے، تو اس ان کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے جو معذوف ہوتی ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے ان کی وہ جملہ ہوتی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ جب یہ ان ہوگا، ٹھیک ہے، ان بن جائے گا تخفیف کی صورت میں تو جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے یہ ان، فعل جامد پر، فعل متصرف پر۔ ٹھیک ہے، اور پھر فائدہ میں ایک نقطہ دیا ہے کہ آغا جان جب یہ ان فعل متصرف پر داخل ہوگا تو واجب ہے اس ان اور اس فعل متصرف کے درمیان فاصلہ ہو، قد کا یا سین کا یا سوفہ کا یا لو کا یا حروف نفی میں سے کسی ایک کا۔ یہ ہمارا مطلب ہے جی، توجہ فرمائیے۔ اذا خففت انا کان اسمها ضمیر الشأن معذوفا، جب انا کی تخفیف ہو جائے، اذا خففت انا یعنی بن جائے ان، جب انا کی تخفیف ہو جائے، کان اسمها ضمیر الشأن، کان اسمها، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسی انا کی طرف، یعنی ان، اس کا اسم ضمیر شان ہوگا، معذوفاً جو معذوف ہوگی، وخبرها جملتاً، ہا اور اس ان مخففہ کی خبر جملہ ہوگی، جملہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو کہا ہے نا اس طرح ہوگا، اس کے نیچے آپ دیکھیں حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ بات کس کی ہے؟ اما مذہب الکوفیین، کوفیوں کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا إِذَا خُفِّفَتْ اُحْمِلَتْ مُطْلَقًا،
ان جب ان ہو جائے، جب تخفیف ہو جائے، اہملت مطلقاً، مطلقاً ان محمل ہو جاتا ہے، یعنی مطلقاً نہ ضمیر شان میں عمل کرتا ہے نہ کسی اور چیز میں عمل کرتا ہے۔ مذہب کوفیین یہ ہے کہ ان کی جب تخفیف ہو جاتی ہے تو یہ محمل ہو جاتا ہے مطلقاً، نہ ضمیر میں عمل کرے گا نہ کسی اور چیز میں عمل کرے گا۔ ولا حاجت لتقدیر شان، ضمیر شان کے مقدر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَهَذَا مَذْهَبُهُمْ فِي كَأَنَّ الْمُخَفَّفَةَ، اور کوفیوں کا یہ مذہب فتویٰ جو ہے کأنہ مخففہ میں ہے۔ جی بسم اللہ، توجہ فرمائیں۔ اذا خففت ان کان اسمها ضمیر شان معذوفا وخبرها جملتاً، جب ان کی تخفیف ہو جائے تو اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے، در حالانکہ وہ معذوف ہوتی ہے، وخبرها جملتاً، اور اس ان کی خبر جملہ ہوتی ہے۔ وحینئذ تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ والفعل الجامد والفعل المتصرف، حینئذ جب یعنی ان ہو جائے تو تدخل یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر، والفعل الجامد اور فعل جامد پر، والفعل المتصرف اور فعل متصرف پر۔ نحو علمت ان الموت قریب، میں نے جانا کہ موت قریب ہے۔ محل شاہد آپ دیکھ لیں، ان ہے، اس کا اسم ضمیر شان ہے، الموت قریب، موت مبتدا، قریب خبر، یہ پورا جملہ بن کر ان کی کیا بنے گا؟ خبر۔ وَاعْلَمْ أَنْ لَيْسَ لِلصَّابِرِ إِلَّا النَّصْرُ، آپ جان لیں کہ صابر کے لیے نہیں ہے الا النصر، سوائے نصرت کے، یعنی نصرت جو ہے وہ صابر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کیا ہوا بھلا؟ یہاں بھی یہ دیکھیں گے کہ جو ان ہے اس کا اسم ضمیر شان ہے، لیس للصابر الا النصر جو ہے یہ فعل جامد ہے، لیسا ان فعل جامد کے اوپر یہاں داخل ہوا ہے، اور ان کا اسم ضمیر شان ہے، اور یہ لیس للصابر آگے والا اس کی خبر ہے۔ فائدۃ غیر انه اذا دخلت علی الفعل المتصرف وجب الفصل بینها وبینه بقد او سین او سوف لو او احد حروف النفی، منتہا شان یہ ہے، انه شان یہ ہے، اذا دخلت علی الفعل المتصرف، جب ان مخففہ، دخلت والی ضمیر نا اندر، ان مخففہ، جب ان مخففہ داخل ہو علی الفعل المتصرف، فعل متصرف پر، وجب، اذا کا جواب لے لو، وجب الفصل بینہا و بینہ بقد او سین، واجب ہے فصل لانا بینہا ان و بینہ، اور فعل متصرف کے درمیان فاصلہ لانا واجب ہے، بقد، قد کے ذریعے، او سین یا سین کے ذریعے، او سوفا یا سوفا کے ذریعے، یا لو او احد حروف النفی، یا حروف نفی میں سے کسی ایک کا۔ نحو عرفت ان قد ینجح اخوکا، یہاں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں مگر آپ دیکھ لیں، ان اور ینجح جو فعل متصرف اس کے درمیان قد کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرفت ان قد ینجح اخوکا، میں نے پہچانا کہ آپ کا بھائی کامیاب ہو جائے گا، مقصد یہ ہے کہ یہاں نا قد کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَلَغَنِي أَن سَتَعُودُ مِنْ رِحْلَتِكَ غَدًا، یہاں کس کا فاصلہ ہے؟ ان، اور اس تعود میں سین کا فاصلہ آیا ہے، اور ان ستعود، ان تحویل میں لے جا کرنا بلغنی کا فاعل بنے گا۔ بلغنی مجھے خبر ملی ہے، ان ستعود من رحلتک غداً، کہ آپ کل سفر سے کیا گا جان لوٹیں گے۔ بلغنی مجھے خبر ملی ہے، ان ستعود من رحلتک غداً، کہ کل آپ سفر سے لوٹیں گے۔ وَيُفْرِحُنِي أَن سَوْفَ تُحْرَزُ مَنْصَبًا رَفِيًّا، یہاں بھی وہی ہے، ان ہے، تحرزو کے درمیان صوفہ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان صوفہ بعد والا یفرحون کا یفرحونی کا کیا بنے گا؟ فاعل۔ یفرحونی مجھے خوشی ہوئی ہے، ان سوف تحرزو منصبا رفیعا، کہ تم ان قریب ایک مقام رفیع اور بلند کو حاصل کرو گے، ٹھیک ہے۔ وتحققت ان لو
استعنت بالحاکم لما ضاعت حقوقک، یہاں کس کا فاصلہ ہے؟ محل شاید پہلے دیکھتے آؤ دوبارہ، ان اور استعنت کے درمیان لو کا فاصلہ ہے۔ تحققت محقق ہوا ہے کہ ان لو استعنت بالحاکم، اگر آپ حاکم سے مدد لیں گے، ٹھیک ہے، لما ضاعت حقوقک، تو آپ کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے۔ محقق ہوا تحققت ان لو استعنت بالحاکم، کہ اگر آپ حاکم سے مدد لیں گے، لما ضاعت حقوقک، تو آپ کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے۔ وظننت ان لم تصادف احدا، یہاں ان اور تصادف کے درمیان لام کا فاصلہ ہے، یہ بھی تو حروف نفی میں سے ہے نا، نفی کرتا ہے مضارع کی، جانتے ہیں آپ۔ ظننت میں نے جانا، میں نے گمان کیا، ان لم تصادف احدا، کہ تم کسی سے تم نے برخورد نہیں کی، تم نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ ظننت میں نے گمان کیا، ان لم تصادف احدا، کہ تم نے کسی سے برخورد یعنی جھگڑا نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا بات آقا جان؟ اب آپ اس سوال کے اوپر ذرا دھیان دیجئے، سوال نمبر 91 کیا کہہ رہا ہے؟ ما ہوا حکم کأن اذا خففت، کأن کا کیا حکم ہے؟ اذا خففت، جب کأن کی تخفیف ہو جائے۔ اب ہم یہ کأن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، کہ کأن کا کیا حکم ہے جب وہ مخفف ہو جائے۔ یہ تو ہے سوال کہ کأن جناب جب اس کی تخفیف ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عرض خدمت ہے کہ کأن جب اس کی تخفیف ہو جائے، کأن بن جائے کأن، تو اس کا حکم ان مخففہ والا حکم ہے، ان مخففہ والا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہوگا وہ ضمیر شان ہوتی ہے کان کی، اور جو خبر ہے وہ بعد میں اس کے جملہ ہوتی ہے، جو کان کے بعد ہے نا جملہ، وہ پھر کان کی کیا ہوگی؟ خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہو گئی نا بات۔ البتہ یہ ہے کہ کان جب فعل متصرف پر داخل ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، تو پھر اگر وہ جو بعد میں جملہ آ رہا ہے جملہ ہے مثبت، تو قد کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ جملہ جو کان کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ اگر وہ جملہ منفی ہے تو لام کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دوبارہ اپنے تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ کأن کی جب تخفیف ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ کأن کی جب تخفیف ہو جاتی ہے تو اس کا حکم ان مخففہ والا ہے، یعنی اس کا اسم جو ہوگا وہ ضمیر شان ہوگی، اور جو بعد والا جملہ ہے وہ اس کی خبر ہوگی۔ پھر یہ بات ہے کہ کان جب فعل متصرف پر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو جملہ ہے جملہ مثبت ہے تو قد کا فاصلہ آ جاتا ہے کان اور اس فعل میں، اور اگر وہ جملہ منفی ہے تو لم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنا سادہ مطلب آقا جان۔ اذا خففت کأن جرت علی حکم ان المخففہ، جب کأن کی تخفیف ہو جائے تو بالکل حل ہے نا مسئلہ، کأن بن جائے یعنی جرت علی حکم ان المخففہ، تو یہ ان مخففہ کے حکم پر جاری ہوتا ہے۔ ان مخففہ ابھی پیچھے پڑا ہے، اس کا حکم دیکھنا۔ فَيَكُونُ اسْمُهَا ضَمِيرَ الشَّأْنِ وَخَبَرُهَا الْجُمْلَةُ الَّتِي بَعْدَهَا۔ فَيَكُونُ اسْمُهَا، پس اسمها کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کأن، پس کأن کا اسم یعنی مطلب ابھی کان کا اسم جو ہے ضمیر شان ہوگا، وخبرها الجملہ، ہاں، اور اس کان کی خبر الجملہ تو جملہ ہوگی، التی بعدہا جو کان کے بعد ہے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ مُتَصَرِّفٍ فُصِلَتْ عَنْهُ فِي الْإِجَابِ بِقَدْ وَفِي النَّفِي بِلَمْ۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ مُتَصَرِّفٍ، دخلت کی اندر والی ضمیر نا کأن کی طرف جائے گی، جب کأن داخل ہو فعل متصرف پر، فصلت عنہ فی الایجاب، تو
فصلت عنہ فعل متصرف سے فاصلہ لایا جاتا ہے، کس میں؟ فعل ایجاب جملہ مثبت میں قد کے ذریعے، فصلت عنہ فعل متصرف سے فاصلہ، فصلت فاصلہ ہو جاتا ہے فعل متصرف سے فعل ایجاب جملہ مثبت میں بے قد، قد کے ذریعے، فی النفی باللام، فی النفی یعنی جملہ منفی میں باللام، لام کے ذریعے، نحو شاہد مثال کأن قد قام زیدن، دیکھو میرا عزیزو کأن ہے، ٹھیک ہے، قام فعل متصرف ہے، اب کس کا فاصلہ آیا ہے درمیان میں؟ قد کا فاصلہ آ گیا ہے، کأن قد قام زیدن، گویا کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، گویا کہ زید کھڑا ہے۔ اگلی مثال میں دیکھو کأن لم یکم عمرن، گویا کہ عمر کھڑا نہیں ہوا ہے، گویا کہ عمر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ معنی منفی کا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ لم ہے نا، لم اس کو وہ سمجھیں، یعنی لم کے ذریعے نفی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ممکن ہے یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جملہ منفی میں نا، جملہ منفی میں لام کے ذریعے فاصل ہوتا ہے، تو یہ لام درمیان میں آیا ہے، آگے جملہ منفی کہاں ہے؟ وہ تو یکم عمرون ہے، تو لام کا فاصلہ تو آنا تھا جملہ منفی میں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ سمجھیں اس چیز کے ذریعے دو شکار ہو گئے نا، ایک تیر سے دو شکار ہیں، لام یکم کو منفی بھی کر ڈالے گا اور فاصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ نہ ڈھونڈتے رہنا کہ بھائی لام کے بعد ایک جملہ منفی ہو پھر لام کا درمیان میں فاصلہ ہو، بلکہ یہی لام کا فاصلہ بھی ہے، منفی بھی یہ کر دے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی ایک مرتبہ پھر میری بات پہ دھیان دیں، ترجمہ میں بڑا تیزی سے پھر کر رہا ہوں۔ اذا خففت کأن جرت علی حکم ان المخففہ، جب کأن کی تخفیف ہو جائے تو یہ ان مخففہ کے حکم پر جاری ہوتا ہے، فیکون اسمها ضمیر شان و خبر و الجملہ التی بعدها، پس کأن کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے اور اس کی خبر جملہ ہوتی ہے التی بعدها جو اس کے بعد ہوتی ہے، کأن کے بعد یعنی فاذا دخلت علی الفعل المتصرف فصلت عنہ فی الایجاب بقد او فی النفی و فی النفی بلم، اور جب کأن داخل و فعل متصرف پر فصلت عنہ تو فعل متصرف سے فاصلہ جو لایا جاتا ہے فی الایجاب جملہ مثبت میں قد کے ذریعے لایا جاتا ہے، و فی النفی اور جملہ منفی میں لم کے ذریعے فاصلہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نحو کأن قد قام زیدن، یہاں کأن داخل ہوا فعل متصرف پر تو فاصلہ قد کے ذریعے لایا گیا ہے، و کأن لم یکن عمرن میں فاصلہ لم کے ذریعے لایا گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگلا مطلب پہ آپ دھیان دیں جناب علی، 92 سوال پڑھتا ہوں۔ ما ہوا حکم لکنہ اذا خففت، لکنہ کا کیا حکم ہے؟ اذا خففت، جب لکنہ کی تخفیف ہو جائے یعنی لکنہ بن جائے لیکن، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات میری۔ سوال آپ جناب علی توجہ فرمائیں جواب پہ، وہ یہ ہے کہ لکنہ کی جب تخفیف ہو جائے، لکنہ سے بن جائے لیکن، تو اس کا نہ میرے عزیزو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، پھر یہ عمل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لکنہ حروف مشبہ بالفعل والا جب لکن بن جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے اس وقت کہ یہ جو لکن ہے اس کے ساتھ واو عطفہ لگائی جائے، بہتر ہے، بہتر ہے جب لکنہ سے لکن بن جائے تو اس کے ساتھ واو عطفہ لگائی جائے۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ میرے عزیزو فرق کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے لکن عاطفہ، ایک ہوتا ہے لکن جو مثلا جس کی خفیف ہوا ہے، جو ثقیلہ سے خفیف ہوا ہے، لکنہ سے جو لکن بنا ہے حروف مشبہ بالفعل والا، اس میں اور لکن عاطفہ کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اس لکنہ سے لکن والے میں پیچھے سے کیا لگانی چاہیے؟ بہتر ہے واو عطفہ لگانی چاہیے۔ سوال، لکنہ جب لکن ہوگا واو عطفہ لگی ہوگی تو یہ کون سا ہے جی؟
یہ لکن کون سا عطف ہے یا ثقیلہ سے خفیف ہے؟ آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل والا ہے اور لکینہ سے لکن ہے. یہ واو پیچھے سے بتا رہی ہوگی واو عاطفہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لکینہ جب لکن بن جائے تو عمل باطل ہو جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ بہتر کام یہ ہے کہ واو ہی پیچھے سے لگاؤ، وا لکن پڑھو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ لکن جو عاطفہ ہے اس کے درمیان فرق ہو جائے. لکن عاطفہ میں وا نہ لگائیں، لیکن جو ثقیلہ سے خفیفہ والا ہے اس میں وا لگائیں تاکہ فرق درمیان میں ہو جائے. ٹھیک ہے بات. میں آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلانی، اگر میری یہ بات آپ نے اچھی طرح لے لی نا تو میں آپ کو ایک پیچھے سوال نمبر پڑھا تھا ہم نے 80، اس کی طرف آپ کو لے جانا ہے، بطور ایک سوال مطرح کرنا ہے، قضاوت آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک سوال ذہن میں ہے وہ آپ کی خدمت میں بس پیش کروں گا میں طالب علم تو، ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ بات اچھی طرح لے رہے ہیں، بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ثقیلہ سے جو خفیفہ ہے، لکینہ سے جو لکن ہے، اس کے ساتھ واو عاطفہ لگنی ہے. جو لکن عاطفہ ہے اس کے ساتھ تو واو نہیں لگنی. کیوں واو لگنی ہے یہاں؟ تاکہ اسی لکن عاطفہ کے ساتھ فرق معلوم ہو جائے کہ یہ واو لگائیں تاکہ پتہ چلے یہ ثقیلہ سے خفیفہ ہوا ہے، عاطفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اذا خففت لکینہ، جب لکینہ کی تخفیف ہو جائے، بطل عملها، تو اس لکن کا عمل باطل ہو جاتا ہے. لیکن یستحسن اقترانها والحالۃ هذه بالواو، لیکن بہتر ہے اقترانها لکن کے ساتھ کیا ہو؟ والحالۃ هذه، حالت یہ ہو کہ هذه یہ مخففہ ہو. بہتر ہے لکینہ کے ساتھ حالت جب یہ مخففہ ہو کیا ہو؟ اقترانها بالواو، لکینہ کے ساتھ واو عاطفہ ملی ہوئی ہو. تفرقتاً بینہا و بین العاطفۃ، تفرقتاً مفعول لاجلہ ہی ہے، فرق پیدا کرنے کے لیے، بینہا لیکن و بین العاطفہ، اور لکن عاطفہ کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے واو عاطفہ کو ملائیں. ناو نجل مسافرون و لکن صدیق کا غرقا، مسافرون نجا نجات پا گئے، ولیکن صدیق کا غرقا، لیکن آپ کا دوست غرق ہو گیا. اذا خففت لکینہ، جب لکینہ کی تخفیف ہو جائے، بطل عملها، لکینہ کا عمل باطل ہو جاتا ہے. لیکن یستحسن اقترانها والحالۃ هذه بالواو، لیکن بہتر ہے کہ لکینہ کے ساتھ واو عاطفہ ملانا بہتر ہے. والحالۃ هذه، جب یہ کیا ہو؟ حالت ہی ہو یعنی مخففہ ہو. کیوں ملائیں؟ دیکھو مفعول لاجلی کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے والے فعل کی وجہ بتاتا ہے. کیوں بھائی لگائیں؟ تفرقتاً بینہا و بین العاطفہ، تفرقتاً مفعول لاجلی ہے، فرق پیدا کرنے کے لیے، بینہا اس لکن و بین العاطفہ، اور لکن عاطفہ کے درمیان. نحو نجل مسافرون و لکن صدیق کا غرقا، مسافر نجات پا گئے لیکن آپ کا دوست غرق ہوا. یہاں اب مجھے بتاؤ واللکن میں یہ جو لکن ہے یہ عاطفہ ہے یا ثقیلہ سے خفیف ہے؟ آپ کہیں گے بابا ایک تو مقام ہے، قرینہ مقامی ہے، لکینہ ثقیلہ سے خفیفہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری واو بھی ہے، یہ تو بابا ثقیلہ سے خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، واو ساتھ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ اب میری یہ بات آپ نے لے لی. ایک مرتبہ سر اٹھانا، ٹھیک ہے، سر اٹھانا اپنی جگہ پہ، تھوڑی توجہ کو میری طرف مرکوز کرنا. وہ یہ ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا، کہ جو لکن عاطفہ ہے اس کے ساتھ تو واو کوئی نہیں لگی ہوئی ہوتی نا. لکینہ جو ثقیلہ سے خفیفہ ہے اس کے ساتھ لگتی ہے تاکہ فرق پیدا ہو. اب سوال نمبر 80 کو ایک مرتبہ جا کے دیکھو. سوال نمبر 80 اگر آپ لطف فرما دیں تو میرا ایک سوال ہے طالب علم کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو پیچھے اس نے مثال سوال نمبر 80 میں دی تھی کہ جب ما اور لا کی خبر پر عطف کیا جائے بال و لکینہ کے ذریعے سے،
بال اور لکینہ کے ذریعے سے، تو معطوف کو رفع دینا واجب ہے، وہاں جب لکینہ کو عطفہ بنائے تو واو کیوں لگائی ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ لا رجل مقیمن ولکن راحلن، میری یہ عرض ہے کہ بابا جب آپ نے کہا نا بہتر ہے کہ وا لگنی ہے اس کے ساتھ جو ثقیلہ سے خفیفہ ہے، یہ آپ لکن کی بات کر رہے ہیں، لکن عاطفہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ واو تو یہاں نہیں لگنی چاہیے تھی۔ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ بات کو، کہ یہ وا تو لگتی ہے جو ثقیلہ سے خفیف ہوتا ہے، لیکن عاطفہ کے ساتھ تو نہیں لگتی، یہ وا لکن راحلون، یہ وا ایک حقیر کی بات ہے کہ یہ نہ ہو۔ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ واہ یہاں نہیں لگنی چاہیے اگر اس کے مطابق چلیں تو ہم، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ بس بات میری ابھی ختم ہو گئی اگا جان۔ مطلب بعدی جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، آپ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔